مسجد نبوی میں ایک حدیث مبارک میں تو ہے کہ ایک نماز کا 50,000، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ اصول یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں احکام، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ تو عقائد اور احکام کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے کہ 1,000۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا 1,00,000 ہے، لیکن یہ حکم جو ہے سارے حرم میں ہے، یعنی پورا مکہ شہر جو ہے وہ حرم ہے، مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھے 1,00,000 ملے گا۔ مسجد نبوی میں جو 1,000 ہے وہ پورے مدینے میں نہیں ملے گا جب تک کہ مسجد کی نماز کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے پھر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عورت بغیر کسی عذر کے خلا مانگے تو شوہر پر تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی بات تو ہوگی نا کہ وہ خلا مانگنے پہ آ گئی، یا تو اس کی ان باتوں کو پورا کرو اور خلوں سے بچ جاؤ، ورنہ خلا مانگے دے دو، ٹھیک ہے بس۔ اگر عورت خلا مانگے تو جو کچھ اس کو آپ نے دیا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اس کو، چونکہ اس نے مانگا ہے، آپ نے طلاق نہیں دی ہے۔ آپ نے جو اس کو عقل مار دیا ہے، چیز دی ہے، ہدیہ دیا ہے، زیور دیا ہے، سب واپس کریں۔ حرم میں جس کیمیکل سے دھلائی ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کو پاؤں کو لگ کچھ نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں اردو کی ترجمے والی تفسیر لینا چاہتا ہوں، میرا بھائی کئی تفسیریں ہیں اردو ترجمے کی، میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آسان بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے۔ کئی تفسیریں ہیں لیکن وہ مشکل ہے، اس کے لیے پھر تمہیں کسی علماء کے پاس، استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے رکھی؟ تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھوک لگی ہے نا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جب حضور پاک نے رکھی ہے، انبیاء نے رکھی ہے، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا اللہ انبیاء کو داڑھی ہی نہ دیتے، چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے، آپ جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا، یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ زینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے۔ وہ زینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت اس کا حیا ہوتا ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا۔ خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت کی ہوتی ہے؟ تو آپ اگر مرد سے خسرا بننا چاہتے ہیں تمہاری مرضی، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ایک دفعہ منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو کبیرہ ہے۔ جب کبیرہ بار بار کرو گے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے، فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے داڑھی منڈانے والے کی نہ اذان جائز ہے نہ اس کو امام بنانا چاہیے، بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں، کوئی باہر کے قبیلے کا آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں نہیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، حضور نے دیکھا ہی نہیں اس کے۔ اس سے بعض علماء ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟
باقی تمہاری مرضی ہے جی، آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، داڑھی رکھے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا۔